جو ہر روز اس کے اوپر انفاق فی سبیل اللہ فرض ہے، اس میں سے اگر وہ صرف چند لقمے بیوی کے منہ میں ڈال دیتا ہے، بچوں کو کھلا دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انفاق کا درجہ سمجھیے کہ یہ لقمے جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈال رہا ہے، جو اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہا ہے، یہ بھی تیرا صدقہ لکھا گیا ہے، یہ بھی تیرا صدقہ لکھا گیا ہے۔ جو اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالے اس کا صدقہ لکھا جائے اور اس کا فرض ادا ہو جائے کم از کم کے اعتبار سے، تو جو لوگوں کے منہ میں ڈالے گا تو اس کے بارے میں اجر و ثواب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام عائشہ نے ایک مرتبہ کہا کہ ایک عورت آئی تھی، میں نے اس کو کھجور کا ایک ٹکڑا دیا تھا، اس نے اپنے بچے یا بچی کے منہ میں ڈالا تھا، اور جب اس نے اس کو آدھی کھجور دی اور اس کے منہ میں ڈالا اور باقی کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگی، اور روایات مختلف ہیں، دو بچوں والی روایت بھی ملتی ہے، اپنے منہ میں آدھی کھجور ڈالنے لگی تو اس کی بچی نے دوبارہ طلب کیا تو اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ سے روک لیا اور اپنی بچی کے منہ میں وہ باقی آدھی کھجور کو بھی ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول اٹھے وحی والی زبان سے، اس ماں نے جو اپنی آدھی کھجور اس بچی کے منہ میں ڈالی ہے، اللہ نے اس وجہ سے اس کو بخش دیا۔ مجھے بتائیے کہ وہ عورت تو بخشی گئی کہ جس نے بچی کے منہ میں آدھی کھجور ڈالی، او بدبختو، ماں عائشہ کے اوپر تبرہ کرنے والوں، جس ماں عائشہ نے کھجور دی ہے وہ عورت اپنی آدھی کھجور دے کے تو بخشی گئی، لیکن ماں عائشہ نے جو کھجور دیا اس کا اجر و ثواب آپ کو علم نہ ہو سکا۔ آپ کے ذہن کے اوپر کیسے پردے ہیں؟ جس آیت مبارکہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اگر ہمیں صرف یہ آیت مبارکہ اور اللہ کی یہ ٹریڈنگ اور تجارت سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے۔ آپ ایک ریڑھی والے کے پاس جائیے اور اس سے کہیے مجھے 1 درجن کیلے دے، مجھے 1 کلو سیب دے، وہ کہے گا بھائی آپ مجھے 100 روپیہ دیں، 200 روپیہ دیں، 300 روپیہ دیں تو میں آپ کو کیلے دے دوں گا۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں کبھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں اس کو 300 دوں گا، وہ آگے سے مجھے 1 درجن کیلے نہیں دے گا، اور منہ مانگی قیمت بھی مانگ لے، آپ کو کہے 500 دو میں 1 کلو سیب دیتا ہوں؟ کسی کے ذہن میں ہلکا سا بھی ڈاؤٹ آتا ہے؟ حالانکہ وہ مخلوق ہے، انسان ہے، کسی کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ آتا ہے میں نے اس کو 500 دیا تو یہ 1 کلو نہیں دے گا؟ آتا کسی کے دماغ میں؟ کسی بھی دکان پہ چلے جائیے، جو قیمت وہ طے کرتا ہے، مقرر کرتا ہے، اگر آپ اس کو وہ دے دے تو کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ ہمیں چیز نہیں دے گا۔ وہ رب وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، جس سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں، وہ آپ سے ایک تجارت کر رہا ہے، ٹریڈنگ کر رہا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ کہتا ہے جو بندہ مجھے 1 روپیہ دے گا، ایک عام تاجر کی بات تو آپ کو اس کے اوپر تو یقین آ گیا، اللہ کی بات پہ یقین نہیں آیا کہ 1 روپیہ جو مجھے دے گا میں اس کو بڑھاؤں گا اس دانے کی طرح جس سے ایک کونپل پھوٹتی ہے اور کونپل پہ 7 بالیاں لگتی ہیں اور ان 7 بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں، 1 مجھے دو 700 بنا کے پلٹا دوں گا، 700 بنا کے پلٹا دوں گا۔ اللہ کی بات کے اوپر یقین نہیں ہے۔